یہ پوچھا گیا ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو ایک طلاق زبانی دے دی، پھر کوئی چند ہی دنوں کے بعد دوسری طلاق بھی دے دی، پھر اس کے چند روز بعد جو کہ اندرون عدت ہی تھا اس نے رجوع کر لیا طلاق سے اور بحیثیت میاں بیوی رہنے لگے، اور کچھ 6 ماہ مزید گزرنے کے بعد پھر اس نے موبائل کے ذریعے سے اپنی بیوی کو تیسری مرتبہ بھی طلاق دے دی۔ اور اب ان کا یہ سوال ہے کہ وہ خاتون جو ہے جس کو طلاق دی گئی ہے وہ حاملہ ہے اس وقت 2 مہینے کی، تو اس سلسلے میں وہ شرعی رہنمائی چاہتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ جیسا کہ ابو داود وغیرہ کی احادیث میں یہ آیا ہے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے کہ جاہلیت کے زمانے میں طلاق کی تعداد کی کوئی حد نہیں تھی، آدمی نے ایک طلاق دی اور عدت گزرنے کے لیے چھوڑ دیا، جب 1 دن عدت پوری ہونے میں باقی رہ گیا تو رجوع کر لیا، رجوع کر کے پھر طلاق دے دی، پھر وہ عدت پر بیٹھ گئی اور عدت جب ختم ہونے کے قریب پہنچی تو پھر رجوع کر لیا، اور اس طریقے سے 100 طلاقیں بھی لوگ دیتے رہتے اسی طرح، اور طلاق کی گنتی پر کوئی پابندی نہ تھی۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورۃ البقرہ میں یہ آیات نازل فرمائیں، اور ان آیات کے ذریعے سے طلاق کی تعداد جو ہے اس کو صرف 3 تک اس کو پابند کر دیا، اور وہ اس تفصیل کے ساتھ کہ فرماتا ہے الطلاق مرتان، کہ طلاق 2 بار تک ہے۔ کون سی طلاق؟ وہ طلاق کہ جس میں رجوع کیا جا سکتا ہے، واپسی ہو سکتی ہے، ایسی طلاق رجعی 2 بار تک ہے۔ جب 2 بار ہو گئیں تو اس کے بعد فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوف، پھر یا تو معروف طریقے سے مراد ہے جو شریعت نے طریقہ سمجھایا ہے، اس طریقے سے تم اس کو رجوع کر کے تو روک لو اپنے یہاں، پھر بھی اپنی بیوی بنا کے اپنے گھر میں رکھ لو رجوع کر کے، اور آئندہ کوئی خرابی ایسی مت کرنا۔ او فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، اور اگر تم رجوع کر کے تو 2 طلاق کے بعد اس کو رکھنا نہیں چاہتے ہو جی، تو پھر یہ ہے کہ تسریح بإحسان، پھر نیکی کے طریقے سے، بھلائی کے طریقے سے پھر اس کو آزاد کر دو۔ اور تفسیر اس کی ائمہ تفسیر نے یہ فرمائی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ 1 طلاق اور دے دو جو تیسری ہوگی، 1 طلاق اور دے دو، اور اس طرح اس کو فارغ کر دو، آزاد کر دو مکمل طور پر اپنے نکاح سے۔ پھر آگے اللہ پاک نے کچھ خلع کا مسئلہ بیان کیا، اور اس کے بعد پھر پہلے کلام کی طرف رجوع فرمایا، اور فرمایا کہ فَإِن طَلَّقَهَا، کہ یا تو 2 طلاق کے بعد معروف طریقے سے بیوی بنا کے رکھ لو، رجوع کر لو، اور رجوع نہیں کرنا تو پھر او تسریح بإحسان، بھلائی کے طریقے سے اس کو اب آزاد کر دو دائمی طور پر، تیسری بھی طلاق دے کر۔ فَإِن طَلَّقَهَا، تو اگر میاں نے اس کو تیسری طلاق بھی دے دی، فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، تو پھر اس کے بعد وہ بیوی جو ہے وہ پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہو سکتی
جب تک کہ اس کے سوا کسی اور شوہر کے ساتھ نکاح اور ہم بستری نہ کر لے، اور یہ عدت کے بعد ہوگا، عدت پوری ہو جائے، میں اس پر آتا ہوں، ابھی بات کروں گا۔ پھر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ فَإِن طَلَّقَهَا، تو اگر جس دوسرے شخص کے ساتھ نکاح کیا تھا شرعی نکاح، اس نے اس کو طلاق دے دی، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ۔ تو اب پہلا جو شوہر ہے اور یہ جو عورت ہے، ان دونوں کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، یہ خوشی سے اب ایک دوسرے کے ساتھ نکاح کر کے تو پھر میاں بیوی بن سکتے ہیں، اپنا پہلے کی طرح گھر پھر دوبارہ آباد کر سکتے ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث آئی ہے کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا کہ ان رجلا طلق امرأتہ، کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، ثلاثاً، 3 طلاقیں، پوری 3 طلاقیں کر دیں، تو فجاء الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ فنکحت رجلا آخر، تو اس بی بی نے عدت گزار کر، جو کہ 3 ماہواریاں ہوتی ہیں عام طور پر، عدت گزار کر تو اس نے کسی دوسرے شخص سے نکاح کر لیا، اور دوسرے شخص کے ساتھ نکاح کیا تو وہ اس کے یہاں خوش نہیں تھی، اور معروف بھی یہ بات تھی لوگوں کے اندر کہ یہ آدمی جس کے ساتھ اس نے شادی کی ہے، یہ آدمی یہ وظیفہ زوجیت ادا کرنے پر قدرت نہیں رکھتا، یہ چیز جو ہے نا اس سے یہ خالی ہے، یہ مشہور تھا۔ تو اب کچھ دن گزرے تو یہ بی بی جو ہے بیچاری پریشان ہوئی، پہلے اس کو پتہ نہ ہوگا، تو ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ یہ پھر بی بی جو ہے یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی، حاضر ہو کر عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کہ کیا میرے لیے حلال ہے کہ اب میں اس سے طلاق لے کر تو پہلے شوہر کے ساتھ نکاح کر لوں، کیا یہ میرے لیے حلال ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو بات معروف تھی اس کے دوسرے میاں کے بارے میں کہ یہ وظیفہ زوجیت انجام دینے کے قابل نہیں ہے، اس بنا پر سرکار نے ارشاد فرمایا کہ لا، نہیں، تو پہلے کی طرف نہیں جا سکتی، اور کب تک نہیں جا سکتی؟ حتی تذوقی من اسائلتہ ویذوقا من اسائلتک، جب تک کہ یہ جو دوسرا شوہر ہے یہ تیرے ساتھ وظیفہ زوجیت انجام نہ دے اور تو اس کے ساتھ وظیفہ زوجیت انجام نہ دے، جب تک تمہارے درمیان یہ عمل نہ ہو جائے اس وقت تک اس سے تم طلاق لے بھی لو تو تمہارا نکاح پہلے سے جائز نہیں۔ اس حدیث سے بہت سارے مسائل جو ہیں، موجودہ جو سوال ہے اس کے ضمن میں جو ہے وہ حل ہوتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ 3 طلاقیں جو ہیں اکٹھی دے دینا، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانہ اقدس کے اندر بھی یہ کئی بار اس کا واقعہ ہوا ہے، اور یہ کہ 3 طلاقیں اکٹھی دے دینے سے یہ نہیں ہوتا جیسے کہ آج کل نجدی کہتے ہیں، ہاں جی، ہمارے یہاں پاکستان کے نجدی غیر مقلدین جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ایک ہی طلاق ہوئی ہے، کچھ نہیں بگڑا، بس ٹھیک ہے نکاح کر لو، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اس طرح کے فتوے دے کر تو لوگوں کے گھروں کے اندر مستقل ایک گندگی اور ایک غلاظت جو ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، ساری عمر اب وہ ہاں جی وہ مرد اور خاتون منہ کالا کرتے رہتے ہیں اپنا جی، اور اللہ تعالیٰ کا قہر ان کے اوپر نازل ہوتا رہتا ہے، آگے پھر جو اولاد پیدا ہونی شروع ہوتی ہے وہ حرامیوں کا سلسلہ ہوتا ہے، تو اس کی نحوستیں خاندان پر پڑتی ہیں، اس کی جو برائیاں ہیں یہ معاشرے کے اندر بھی اس کی برائیاں ہوتی ہیں، ماں باپ کے حالات جو ہیں وہاں تک اس کی نحوستیں پہنچتی ہیں
جو مطلب ہے کہ آگے اولاد ہوتی ہے، لوگ اشارے کرتے ہیں دیکھ دیکھ کے، دیکھو یہ وہ فلاں جو جا رہا نا فلاں وہ بغیر نکاح کی اولاد ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، بہت خراب انجام اس کا ہوتا ہے۔ تو ایسا نہیں، بلکہ یہ ہے کہ صحیح بخاری کی اس حدیث کے مطابق طلاق دینے والے نے تینوں طلاقیں یکدم اپنی بیوی کو دے دی تھیں، اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانہ اقدس کے اندر ہی ایسا ہوا کہ اس بیوی نے جا کے دوسرے شخص سے نکاح کیا۔ جب نکاح کیا تو وہ چونکہ وظیفہ زوجیت انجام دینے پر قادر نہیں تھا، اب یہ بے چین ہوئی کہ میں پہلے کے ساتھ جا کے پھر نکاح کر لوں جی۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر انہوں نے سوال کیا، تو سرکار نے جواب میں یہ صاف ارشاد فرما دیا، جب تک تیرا یہ شوہر اور تو ایک دوسرے کے ساتھ وظیفہ زوجیت انجام نہ دے لو، اس وقت تک تمہارا اس سے طلاق لے لینا کافی نہیں اس بات کے لیے کہ تم پہلے کے ساتھ جا کے نکاح کر لو۔ تو یہ مسئلہ کلیئر ہو گیا کہ اس کا 3 طلاق کے بعد واپسی جو ہے وہ بغیر ایک اور شادی کے بیچ میں آئے کہ وہ جائز نہیں ہے، اور اس کے لیے پھر آگے شروط ہیں، قواعد ہیں جو کتاب و سنت کے اندر ہر جگہ ان کی تفصیل موجود ہے کہ جب ایک نے طلاق دے دی اور اس کی طلاق دینے کے بعد عدت گزر گئی، تو عدت کے گزرنے کے بعد وہ دوسرے شخص کے ساتھ وہ نکاح کر سکتی ہے، کیونکہ اندرون عدت بھی نکاح ایسے ہی حرام ہے جیسے کہ نکاح کے اندر وہ دوبارہ نکاح کروا لے کسی، یعنی اس منقوہ وہ ایک شخص کی ہے، اور نکاح جو ہے اس کے بعد اس سے طلاق لیے بغیر، اسے فراغت حاصل کیے بغیر نکاح دوسرے سے جیسے ہو جاتا ہے، تو وہ حلال قطعی ہے، حرام قطعی ہے وہ۔ اور اسی طرح اگر عدت کے دوران یہ کام کیا تو یہ بھی حرام قطعی کی مد کے اندر آتا ہے، اور قرآن پاک کی تصریحات سے یہ بات ثابت ہے کہ جو شخص ایسے کام کو، ایسے طریقہ کار کو حلال سمجھتا ہے وہ مسلمان نہیں رہتا، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ رہی عدت کی بات، تو عدتیں قرآن کے اندر 3 اللہ پاک نے بیان فرمائی۔ ایک عدت تو ان عورتوں کی ہے جو جواں سال ہوں اور باقاعدہ ہر مہینے کا پیریڈ ان کو جو ہے نا ایام ان کے وہ ان کو آتے ہوں، تو ایسی عورت جو ہے اس کے لیے اللہ پاک نے فرمایا والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، طلاق یافتہ عورتیں جو ہیں وہ اپنے آپ کو روک کر رکھیں، کس چیز سے؟ کسی دوسری جگہ نکاح کرنے سے اپنے آپ کو روک کر رکھیں۔ کتنی مدت؟ ثلاثۃ قروء، 3 حیض یا 3 دفعہ ایام کا پیریڈ جو ہے نا وہ آ جانے تک۔ اگر طلاق جو ہے وہ اسی ایام کے اندر ہی طلاق آئی ہو، ایام حیض کے اندر ہی طلاق آئی ہو، تو وہ والا جو حیض کا پیریڈ ہے وہ شمار نہیں کیا جائے گا، اس کو چھوڑ دو، اور طلاق کے ہونے کے بعد جو نیا پیریڈ شروع ہوگا حیض کا وہاں سے شروع کر لو۔ پہلا گزر گیا، پھر دوسرا گزر گیا، پھر تیسرا جب گزر گیا تو تیسرے کے گزر جانے کے بعد اس کی عدت پوری ہو گئی، اب وہ کسی بھی دوسرے شخص کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے وہ حق رکھتی ہے کہ جائز ہے۔ دوسری عدت جو ہے وہ ہے اس عورت کی کہ بوقت طلاق اس کے پیٹ کے اندر بچہ تھا، امیدواری تھی، تو جیسا کہ ابھی سوال ہوا وہ صورت اسی ضابطے کے اندر آتی ہے۔ اس کا اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، جو حمل والی عورتیں ہیں اگر ان کو حالت حمل میں طلاق دی گئی ہو تو ان کی عدت کیا ہے؟ ان کی عدت یہ ہے کہ وہ اپنا بچہ جو ہے اس کو وہ جنم دے دیں، بچہ جنم دے کے فارغ ہو جائیں، اس کے بعد وہ نکاح کر سکتے، جس جگہ ان کے لیے حلال ہو وہ نکاح کر سکتے۔ تو حاملہ عورت کی عدت کیا ہے؟ بچے کی پیدائش، اس وقت تک وہ کسی کے ساتھ وہ نکاح نہیں کر سکتی۔ اور جو پہلا میاں تھا جس نے 3 طلاقیں دی ہیں اس کے ساتھ تو ویسے ہی نکاح وہ نہیں ہو سکتا، ہاں جی، عدت کے اندر بھی نہیں ہو سکتا، عدت کے باہر بھی نہیں ہو سکتا،
تو دوسرے کسی کے ساتھ اگر کرنا ہے تو وہ عدت گزر جانے کے بعد کرنا ہے. اور اگر وہ بھی طلاق دے دے دوسرا بھی تو اس کی طلاق کی عدت اسی طرح 3 ماہواریاں گزار کر، تو اگر وہ بیوی جو ہے اس کو پھر طلاق ملنے کے بعد یہ اس کا ارادہ ہو کہ اب وہ پہلے میاں کے ساتھ وہ رہنا چاہتی ہے جی بیوی بن کے، تو اس کے ساتھ دوبارہ صحیح شرعی نکاح کرے گی. اور یہ جتنا نکاح درمیان والا جو ہے اور یہ جو بعد میں آیا ہے، ان سب نکاحوں کا جو سلسلہ ہے یہ مجلس نکاح کے اندر ہوگا. مجلس نکاح ان کے لیے ضروری ہے اور گواہان کی موجودگی بھی اس کے لیے ضروری ہے. حق مہر جو ہے وہ بھی اس کے لیے باقاعدہ مقرر بھی کیا جائے، ادا بھی کیا جائے. یہ ہو گیا. اب کچھ باقی رہ گیا تو مجھے اشارہ کریں. جی مسئلہ شریعت میں یہ ہے کہ جب کسی عورت کو طلاق ہو جاتی ہے تو طلاق کے بعد اس کا یہ حق ہوتا ہے شوہر پر کہ شوہر اسے عدت کے گزرنے تک رہائش بھی فراہم کرے اور خرچہ بھی اس کو فراہم کرے، کھانا پینا اوڑھنا بچھونا جو کچھ بھی ہے. اور جس وقت اس کی عدت اس کے میاں کے گھر میں پوری ہو جائے تو اس کے بعد پھر اب وہ عورت جو ہے وہ اپنا راستہ آپ دیکھے، یعنی اپنے ماں باپ یا بھائی بہن وغیرہ جو ہیں ان کے پاس وہ چلی جائے. یہاں رہنے کی اس کو اجازت نہیں. مگر یہ جو رہنا ہے اس رہنے کے اندر ضروری ہے کہ اس رہنے میں سابقہ میاں بیوی، اب سابقہ ہی کہہ سکتے ہیں نا، ان کو تنہائی کا موقع نہ ملے، دونوں کسی جگہ تنہا نہ ہو، آپس میں مجبوری کے علاوہ کوئی بات بھی وہ نہ کرے. اور یہ تب ہی ہو سکتا ہے جب گھر کے اندر کوئی بزرگ عورت موجود ہو جو کہ پوری نگرانی کرے، پورا پہرا دے اس چیز کا. ورنہ تو جو زمانے کے حالات ہیں وہ بڑے خراب ہیں. لوگ حلال حرام کی تمیز نہیں کرتے. ایک حجاب ہی ہوتا ہے، ایک پردہ ہی ہوتا ہے. وہ پردہ پہلے چونکہ کھل چکا ہوا ہے تو اب اس کے بعد دوبارہ شیطان جو ہے اس کی طرف سے اگر مطلب ترغیب دی جائے تو کسی بھی خراب کام کا جو ہے نا وہ اس کی کوئی چانسز ہیں اس کے، ہاں جی، کہ وہ ہو سکے، اور یہ پھر بہت بڑا گناہ ہوگا. اس بات کا ذہن میں خیال رکھیں. لیکن وہ طلاق جو کہ ایک ہی ہو یا 2 ہوں، اور طلاق بھی بائنہ نہ ہو، اس کے ساتھ بائنہ کا لفظ استعمال نہ ہو، کوئی سخت لفظ اس کے ساتھ استعمال نہ ہو، تو اس طرح کی نارمل جو طلاقیں 1 یا 2 ہیں ان کی حد تک اس کی جو عدت ہے وہ اپنے میاں کے گھر گزرے گی. اور میاں جو ہے وہ بھی اس کے ساتھ بات چیت کر سکتا ہے، وہ بھی اپنے میاں کے ساتھ بات چیت کر سکتی ہے. بلکہ شرعاً یہ بات محبوب ہے، پسندیدہ ہے کہ وہ خاتون جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے میاں کے دل کو لبھائے، جی، اپنی وفائیں یاد کرائے. کیونکہ وقتی طور پر جذبات ہوتے ہیں، بعض اوقات بعد میں پچھتاوا ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں اگر وہ میاں جو ہے وہ اس دوران کسی وقت بھی اپنی بیوی کے ساتھ وہ چیز کر لے کہ جو صرف اپنی بیوی کے ساتھ ہی کوئی آدمی کر سکتا ہے، جی، مثلاً یہ کہ وظیفہ زوجیت انجام دے دے، یا یہ کہ اس کے ساتھ کیا نام ہے اس کے ساتھ بوسہ لے لے، یا بغل میں اس کو لے لے، اس کو کیا نام ہے اپنے بغل میں لے لے وغیرہ وغیرہ. اس طرح کی کوئی بھی چیز وہ کرے اگر، تو زبان سے کچھ کہنے کے بغیر بھی یہ رجوع ہو جائے گا. اس کو رجوع بالفعل کہتے ہیں. رجوع بالقول یہ ہوتا ہے کہ شوہر جو ہے وہ گواہوں کے سامنے یہ کہہ دے اپنی بیوی سے کہ میں نے جو تمہیں طلاقیں دی تھیں 2 یا 1 تو میں اس سے رجوع کرتا ہوں. بس یہ جب کہہ دے گا نا تو اس کے بعد رجوع ثابت ہو جائے گا.
چاہے وہ بیوی اب کسی دوسرے ملک میں ہے، شوہر کسی دوسرے ملک میں ہے، اور ان کے آپس میں ملاقات بھی ابھی آسانی سے نہ ہو سکتی ہو، تو یہ طریقہ ہے، اس کو کہتے ہیں رجوع بالقول، یعنی زبان کے ساتھ رجوع کرنا. اور رجوع بالفعل جو ہوتا ہے اس کے اندر قول کی ضرورت نہیں ہے. تو مطلب ہے کہ ایک یا دو طلاقیں ہوں تو حکمت الہی جو ہے وہ یہ تقاضا کرتی ہے کہ اسی گھر میں وہ عدت گزارے. کس لیے؟ کہ ہو سکتا ہے دل کے اندر کچھ کوئی پرانی بات یاد آ جائے، اور یاد آ کے تو دل کے اندر پھر ایک دوسرے کے لیے وہ کشش پیدا ہو جائے، جذبہ پیدا ہو، رجوع ہو جائے. اس کا چانس جو ہے وہ اس میں آسانی سے بن سکتا ہے، آسانی سے مل سکتا ہے. تو یہ ہے دوسری عدت. تیسری عدت جو ہے وہ کیا ہے؟ واللائی یئسن من المحیض، ایسی عورتیں جو سن یاس کو پہنچ جائیں. یاس کا معنی ہوتا ہے نا امیدی، یاس کا معنی نا امیدی. تو جس عورت کے وہ ماہانہ جو پیریڈ آتا ہے نا وہ بند ہو جائے اب، اور کسی بیماری کی وجہ سے نہیں، عمر کی وجہ سے وہ بند ہو جائے، تو ایسی عورت کو کہتے ہیں جی عائسہ. عائسہ کہتے ہیں. عائسہ کا لفظی معنی کیا ہے؟ نا امید. یعنی اب اس کو امید نہیں ہے کہ پھر دوبارہ یہ ایام آئیں گے، یا یہ کہ دوبارہ کوئی امیدواری ہوگی یا کوئی بچہ بچی ہوگا. ان چیزوں سے وہ اب نہ وہ اس کو امید نہیں رہی. تو وہ جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں عائسہ شرح شریف کے اندر. اور قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ وہ عورتیں جو کہ اب حیض سے یا ماہانہ جو پیریڈ ہے اس سے مایوس ہو چکی ہو، تو اس کی عدت جو ہے نا وہ فصل فعدتہن ثلاثۃ اشہر، ان کی عدت 3 مہینے ہے. 3 مہینے. یہ 3 مہینے چاند کے مہینے. دیکھا جائے گا کہ چاند کی جس تاریخ کو طلاق ہوئی ہے، اب اگلے چاند کی وہی تاریخ گزارو تو 1 مہینہ پورا ہو گیا، پھر اس سے اگلے چاند کی وہی تاریخ آ جائے تو 2 مہینے ہو گئے، پھر اس سے اگلے چاند کی وہی تاریخ آ جائے تو اسی تاریخ کو 3 مہینے پورے ہو گئے. اس طرح یہ جنوری فروری وغیرہ جو ہے نا یہ اس سے حساب نہیں اس کا کرنا، چاند کے مہینوں سے حساب کرنا ہے. یہ ان عورتوں کے لیے ہے کہ جن عورتوں کو ماہواری نہیں آتی ہے، ہاں جی، کبر سنی کی وجہ سے، اوور ایج ہونے کی وجہ سے، یہ ان کی ہے. تو یہ 3 قسمیں عدت کی ہے قرآن پاک نے بیان فرمائی ہیں. اور جو حاملہ کی عدت اللہ پاک نے قرآن میں بیان فرمائی ہے، اس سے یہ بات اشارتاً ضمناً یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو حاملہ عورت ہے اس کو بھی طلاق ہو جاتی ہے. اس لیے کہ اگر اس کو طلاق نہ ہوتی ہو تو پھر اس کی عدت بتانے کا تو معنی ہی کوئی نہیں رہ جاتا. اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث کے اندر موجود ہے، یہ حدیث جو ہے صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، پھر اس کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ ایک بار ہم بستری کرو، اس کے بعد پھر ایام آنے دو. جب ایام گزر چکے، ایام کے گزرنے کے بعد اب تم بغیر اس خاتون کو ہاتھ لگائے کے، ہاتھ لگانے کا مطلب سمجھ رہے ہیں نا، اس کو ہاتھ لگائے کے بغیر اس کو طلاق دے، اور وہ طلاق ایک ہی طلاق دینی ہے. تو سرکار نے فرمایا فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا. یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ اگر ایک پیریڈ آنے سے پہلے، جی جب آنے کی امید تھی اس سے پہلے تم نے اس کے ساتھ ہم بستری کر لی، تو ہم بستری کرنے کے بعد اب پھر 2 ہی صورتیں ہیں، یا تو یہ کہ اس کے بعد اگلی اس کو ماہواری آ جائے گی، اگلے ایام آ جائیں گے، اور یا یہ ہے کہ وہ حاملہ ہو گئی ہوگی اور وہ ایام اس کے ختم ہو گئے ہوں گے، کیونکہ حمل میں ایام نہیں ہوتے. تو سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سنت طریقہ طلاق دینے کا
وہ یہ ہے کہ اب اس طریقے سے، یعنی اب اس کو یا تو اس کو اگلی ماہواری آ گئی ہو، جی ہم بستری کے بعد ماہواری آ جائے، ماہواری ختم ہو جائے گزر کے، پھر طلاق دے دو، اور اگر اس کی پوزیشن بدل چکی ہے، ماہواری نہیں آئی ہے، تو اب حاملہ ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر حاملہ کو حمل کی حالت میں طلاق دے دو، دے سکتے ہو، اس میں کوئی گناہ نہیں۔